تاب کے در لگے تیرگی میں روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہماری گفتگو جہاں رکی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایک طرف یہ کہا جاتا ہے کہ جاہلوں کا جواب خاموشی ہوتی ہے، جاہلوں سے آرگیومنٹ نہیں کیا جاتا۔ اگر وہ جہالت کی بات کریں تو سمجھدار آدمی کے لیے ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے، بحث و تکرار نہ کرے۔ جاہل کے ساتھ بحث و تکرار کرنا خود جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ تو جواب جاہلاں باشد خاموشی کہا گیا ہے، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ترک الجوابی جواب، کسی بات کا جواب نہ دینا خود اپنے آپ میں ایک جواب ہے۔ جب آپ سے کوئی سوال کیا گیا اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، خاموشی اختیار کی، تو وہ اپنے آپ میں ایک جواب ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ دو الگ الگ مفہوم کی باتیں ہیں، لیکن آپ ان دونوں کو ایک جگہ جمع کر کے اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ جاہل کو جواب نہ دینا کیا چیز ہوتی ہے، اور جواب نہ دینا خود ایک جواب ہے، یہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ آپ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہوئے سمجھائیں گے۔ بادشاہ بود اورا بندے، مردہ اخلے بود و شہوت زندے۔ ایک بادشاہ تھا اور ایک بادشاہ کا ایک غلام تھا، اور وہ غلام ایسا تھا جس کی عقل مردہ تھی، کم عقل تھا، اور اس کی شہوت زندہ تھی، خواہشات بڑھے ہوئے تھے۔ سمجھداری والی جو عقل ہوتی ہے وہ کام نہیں کرتی تھی، لیکن خواہشوں والی جو چیز تھی اس کے اندر وہ برابر زندہ تھی۔ ایسے بہت سارے لوگ دنیا میں مل جاتے ہیں جو عقل کے بڑے کچے ہوتے ہیں لیکن خواہشوں کے معاملے میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں۔ تو شہوات زندہ اور عقل مردہ۔ خرد ہائے خدمتش نگذاشتے، بد سگالی دے نکو پنداشتے۔ حالانکہ وہ بادشاہ کا غلام تھا لیکن وہ بادشاہ کی کوئی خدمت نہیں کرتا تھا۔ اس کا کام تھا غلام ہونے کی حیثیت سے اپنے بادشاہ کی خدمت کرنا، اس کا کام تھا، لیکن وہ اپنی خدمت کے معاملے میں بہت پیچھے تھا، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا، بالکل بے حس قسم کا غلام تھا۔ بلکہ اس کے برخلاف وہ دوسری طرف بادشاہ کی بدخواہی کیا کرتا تھا، بادشاہ کے خلاف بولا کرتا تھا۔ بادشاہ جب موجود نہ ہوتا تو دوسرے لوگوں کے سامنے بادشاہ کی برائیاں کیا کرتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں۔ ایک طرف اس کی خود کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کرتا تھا، لیکن دوسری طرف جو اس کا کام نہیں تھا وہ کام کرتا تھا۔ گفت شاہنشاہ جزاش کم کنیت، ور بجنگت نامشس خط برزمید۔ اب بادشاہ کو جب یہ اطلاع ملی کہ اسے یہ حرکتیں کرتا ہے، ایک تو خود کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کرتا، اور جو کام اس کو نہیں کرنا چاہیے وہ کام کرتا ہے، تو بادشاہ نے فوری ایک آرڈر پاس کیا کہ اس کی تنخواہ کم کر دو۔ جس کام کے لیے اس کو تنخواہ دی جا رہی ہے اگر وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کرتا تو بہتر یہ ہے کہ اس کی تنخواہ کم کر دو، اور اگر اس کم تنخواہ پر وہ راضی نہ ہو، اگر جھگڑا کرنے پہ اتر آئے تو اس کا نام ہی فہرست سے نکال دو، یعنی اب اس کو غلامی میں سے نکال دو۔ جاب کر رہا ہے، صحیح ڈھنگ سے جاب نہیں کر رہا ہے تو اس کی سیلری کم کر دی جاتی ہے، اور اگر وہ کم سیلری سے سیٹسفائی نہیں ہے، جھگڑالو پن کر رہا ہے، تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے۔ عقل او کمبود حرص او فزوں، چون جزا کم دید شد تندو حروں۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اس کی عقل کم ہے اور لالچ بڑھا ہوا ہے۔ عقل کم تھی، لالچ بڑھا ہوا تھا۔ دیکھیے اب ہوتا کیا ہے، جس کی عقل کم اور لالچ بڑھا ہوا ہوتا ہے
تو وہ کم تنخواہ پر یہ غور نہیں کرتا کہ اس کی تنخواہ کم کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ایک تنخواہ ایک وقت تک اس کو دی جا رہی تھی، اچانک اس کی تنخواہ کم ہو گئی، تو اس کو یہ اسٹڈی کرنا چاہیے کہ آخر میری تنخواہ کم کرنے کا کیا سبب ہے۔ پہلے زیادہ دی جا رہی تھی، اب کم دی جا رہی ہے، مجھ سے ایسا کیا غلطی ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے جو اچانک میری تنخواہ کم کر دی گئی ہے۔ اس کی اسٹڈی کرنا چاہیے، اور اگر کوئی فالٹ ہے تو وہ فالٹ اپنا دور کرنا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری تھی۔ لیکن چونکہ عقل کم تھی اور لالچ بڑا ہوا تھا، تو جیسے ہی اس کی تنخواہ کم ہوئی بد مزاج اور چڑچڑا ہو گیا، اب کڑکنے لگا، برسنے لگا، ناخوشی کا اظہار کرنے لگا۔ عقل بودے گرد خود کر دے طواف، تاب دیدے جرم خود گشتے معاف۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ اگر اس کو عقل ہوتی تو اپنے گرد چکر کاٹتا، اپنا جائزہ لیتا، اپنا سیلف اسسمنٹ کرتا کہ ایک بادشاہ جو اس کو اب تک یہ تنخواہ دیا کرتا تھا، اچانک اس نے تنخواہ کم کیوں کر دی؟ کیا بادشاہ کا فائنینشیل سچویشن کمزور ہو گیا ہے، یا پھر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا میرے اندر کوئی خرابی ہوئی ہے اس کی وجہ سے تنخواہ کم ہو گئی ہے؟ اگر میری خرابی کی وجہ سے تنخواہ کم ہوئی ہے تو میں اپنی خرابی کو دور کرتا ہوں۔ تو اگر وہ اپنی خرابی کو دور کرتا، اپنی کوتاہی کو کم کرتا، تو اس کی تنخواہ پھر واپس پرانی ہو جاتی۔ لیکن چونکہ عقل نہیں تھی، اس لیے اس کو اپنا قصور نظر نہیں آیا۔ اگر اس کو اپنا قصور نظر آتا تو اس کا قصور معاف بھی ہو سکتا تھا۔ دیکھیے، دنیا میں بھی بہت سارے معاملات میں ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کبھی بہت مہربانی کرنے والے اچانک ہماری ساتھ اپنی مہربانیاں کم کر دیتے ہیں۔ تب آپ کو سوچ میں پڑنا پڑتا ہے کہ کیا وجہ ہے، میرے ساتھ ایسا معاملہ کرنے والے اچانک ایسے کیوں ہو گئے؟ دوسروں کے اوپر اب زیادہ مہربانیاں کر رہے ہیں، میرے اوپر مہربانیاں کم ہو گئی ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھ کر اپنا مزاج بدل لیں، آپ کے رویے میں چینجز آ جائیں، آپ نارمل حالت میں نہ رہیں، غصے میں آ جائیں، مایوس ہو جائیں، تو اس کا مطلب آپ کو عقل کم ہے، سرکشی زیادہ ہے، شہوت زیادہ ہے۔ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے؟ وہ جائزہ لیتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ اتنی مہربانیاں تھیں اچانک کم ہو گئیں، اس کا کیا ریزن ہے، کہاں پر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، میں اس کو ریکٹیفائی کروں۔ اگر کوئی کوتاہی مجھ سے ہو رہی ہے تو وہ کوتاہی کو میں جانوں، اس کو دور کروں، تاکہ پھر مہربانیاں مجھ پر زیادہ ہو جائیں۔ کیونکہ جو آدمی زیادہ مہربانیاں کرتا ہے وہ بعد میں کم کرتا ہے، تو کم مہربانیاں واپس پھر زیادہ بھی ہو سکتی ہے نا۔ جب یہ ہو سکتا ہے تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ جائزہ لے اور اپنی کوتاہی کو دور کر دے تو اس کا قصور معاف ہو سکتا ہے، اس کے اوپر پھر واپس وہی مہربانیاں ہو سکتی ہیں۔ چوں خرے پابستہ تندد از خری، ہرد پایش بستہ گردد برسری۔ دیکھیے، ہوتا کیا ہے کہ اگر گدھے کو ایک پاؤں باندھ دیں، اگر شریر گدھا ہے، اگر اس کو ایک پاؤں باندھ دیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ غصے میں آ جاتا ہے، طیش میں آ جاتا ہے۔ کیوں باندھ دیے گئے میرے پاؤں؟ ایک پاؤں میرا کیوں باندھ دیا گیا؟ جب وہ اس طیش میں آنے کے بعد الجھنے لگتا ہے، ناچنے لگتا ہے، کودنے لگتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا دوسرا پاؤں بھی باندھ دیتا۔ پس بگویت خر کہ یک بندم بسست، خود بداں کاں دوز فعلے آں خسست۔ پھر گدھا کہنے لگتا ہے کہ ایک پاؤں میرا باندھ دیے تھے، یہی کافی تھا، دوسرا باندھنے کی کیا ضرورت تھی، کیوں باندھا گیا؟ تو اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تیری ہی غلطی کی وجہ سے تیرا دوسرا پاؤں باندھا گیا ہے۔ گر بدیدے سر بنداں چشم کور، بند بر دستش نہ بستن دے بزور۔ اگر وہ اندھا یہ باندھنے کا راز جانتا، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اگر وہ جان لیتا تو اس کے جو دوسرے پاؤں کو بھی باندھا گیا ہے وہ کبھی نہیں بنتا تھا۔ پہلا پاؤں اس کی سرکشی کی وجہ سے باندھا گیا، اگر وہ اپنی سرکشی طرد کر دیتا تو جو باندھا گیا پاؤں ہے وہ بھی کھول دیا جاتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ ٹھہرا تو گدھا نا، کیوں کرے گا؟ ہے ہی گدھا، کرے گا کیوں؟ لہٰذا وہ طیش میں آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، تو رہا سہا پاؤں بھی اس کا باندھ دیا جاتا ہے۔ ورز جرمے بند پا آگاہ بدے، خود سے بندے دست پا ایمن شدے۔ اگر وہ پاؤں کے بند کے جرم سے، جو غلطی اس نے کی، اگر وہ اس غلطی سے واقف ہو جاتا تو اپنے ہاتھ پاؤں کے باندھنے سے محفوظ رہتا، لیکن وہ گدھا ہے، غلطی سے کیسے واقف ہو سکتا ہے؟ ورنہ تندی دے ز بنداں بالفضول، او نہ خربودے شدے شیر فحول۔ اگر وہ بےہودگی کی وجہ سے، اپنی غلطی کی وجہ سے، اپنی
اپنی شرارت اپنی سرکشی نہ دکھاتا. دیکھیے تربیت میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر بڑی خاص ایک تربیت کی بات بیان کی جا رہی ہے. تربیت کے دوران کیا ہوتا ہے، کبھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کی اصلاح کے طور پر اس کو ایک سزا دی جاتی ہے چھوٹی سی. اب اگر وہ سمجھ جائے کہ میری فلاں غلطی کی وجہ سے مجھے یہ سزا دی جا رہی ہے اور فوری اپنی اس غلطی کو دور کر لے، تو اس کی وہ غلطی کی جو سزا اس کو دی گئی تھی وہ فوری معاف کر دی جاتی ہے، ہٹا لی جاتی ہے، پھر نارمل ہو جاتا ہے. لیکن جو گدھے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ اس مسئلے کو ایسے نہیں سمجھتے، وہ الگ اینگل میں جا کے سوچتے ہیں کیوں ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، کیا غلطی تھی ہماری، ہم نے ایسا کیا کیا جو ہمارے ساتھ ایسا کر دیا گیا، ہمارے ساتھ یہ مہربانیاں تھی پہلے، اب وہ مہربانیاں دوسروں کو دے دی گئیں، ہم سے چھین لی گئیں، آخر ایسا کیوں. تو ایسا کیوں کا ریزن جاننا اچھی چیز ہے. وہ تو جانتے نہیں ہیں لیکن آپ ناراض ہو جاتے ہیں. ناراض ہو تو کیا کر دیا جاتا ہے، دوسرا پاؤں بھی باندھ دیا جاتا ہے. کیوں؟ اون خربودے شدے شیر فہول. اگر وہ گدھا نہ ہوتا تو شیر ہوتا تھا. وہ گدھا ہے اس لیے تو اس نے ایسا سوچا، شیر ہوتا تو ایسا نہیں سوچتا تھا. یہ ہے اصل بات سمجھنے کی. اب یہاں پر آگے آپ جو ہے ایک حدیث شریف کی تشریح بیان کر رہے ہیں، تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ اس میں حدیث شریف میں بیان ہوتا ہے ان اللہ تعالی خلق الملائکۃ ورکب فیہم العقل وخلق البہائم ورکب فیہا الشہوہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے اور ان کے اندر عقل رکھی. فرشتے پیدا کیے ایک مخلوق، اس کے اندر عقل رکھی، شہوت نہیں رکھی. وخلق البہائم ورکب فیہا الشہوہ. اور بہائم کو، چوپایوں کو، جانوروں کو پیدا کیا اور ان کے اندر شہوت رکھی، عقل نہیں رکھی. وخلق بنی آدم ورکب فیہم العقل والشہوہ. اور پھر انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر شہوت بھی رکھی، عقل بھی رکھی. اب دیکھیے آپ، تین قسم کی مخلوق ہو گئی. ایک فرشتے جن کے اندر شہوت، خواہشیں وغیرہ کچھ بھی نہیں، صرف عقل ہے. دوسرے جانور ہیں، ان کے اندر شہوت ہے، خواہشیں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، بھوک پیاس، یہ ساری چیزیں ہیں، عقل نہیں. لیکن ایک انسان ہے جس کو دونوں دے دی گئی ایک ساتھ. فمن غلب عقلہ علی شہوتہ فہو اعلی من الملائکہ. اب جو انسان اپنی عقل کو اپنی شہوت کے اوپر، اپنی خواہشوں کے اوپر ڈومینیٹ رکھے، اس کا مقام فرشتوں سے بڑا ہے. انسان ہے، عقل کو اس نے اپنی خواہشوں کے اوپر رکھا، عقل کو ڈومینیٹ رکھا خواہشوں کے اوپر، خواہشات کو دبا دیا، تو اس کا مقام فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے. ومن غلبت شہوتہ علی عقلہ فہو ادنی من البہائم. اور جس نے اپنی شہوت کو، اپنی خواہشات کو اپنی عقل کے اوپر ڈومینیٹ کر دیا، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. اب انسان یا تو فرشتوں سے بھی اچھا ہوگا یا جانوروں سے بھی برا ہوگا. اب اس حدیث کی تفسیر آپ بیان کریں گے. در حدیث آمد کہ یزدان مجید خلق عالم را سے گونا آفرید. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ بزرگ و برتر نے مخلوق کی جو تخلیق فرمائی وہ تین قسم کی مخلوق پیدا کی. یک گروہ را جملہ علم و عقل و جود فرشتست و ندانت جس سجود. ایک گروہ ایسا تھا، ایک مخلوق ایسی تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے علم، عقل، سخاوت، یہ دولتیں دے دی، اچھی اچھی صفات اس مخلوق کے اندر پیدا کر دی. اور وہ فرشتہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکتا رہتا ہے، سجدے کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. نیست اندر انصرش حرص و ہوا نور مطلق زندہ از عشق خدا. ان کی ماہیت، ان کی مزاج، ان کی سرشت، ان کے اندر انہیرنٹ جو چیز ہے وہ حرص اور ہوا نہیں ہے. خواہشیں، حرص، لالچ، یہ جو چیز ہے یہ فرشتوں کے اندر پیدا ہی نہیں کی گئی ہے، کیونکہ وہ نور مطلق ہیں، نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور اللہ کے عشق کی وجہ سے زندہ ہیں. بس وہی ان کی غذا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی محبت، یہی ان کی غذا ہے، اسی سے ان کی پرورش ہوتی رہتی ہے، اسی سے ان کی زندگی ہے. یہ گروہ دیگر از دانشتی ہی ہم چو ہے وہاں از الف در فر بہی. اور ایک دوسری مخلوق پیدا کی گئی جو عقل سے بالکل خالی ہے، جیسے کہ حیوان ہے. بس ان کا سب کچھ ہے، بس کھانا، پیٹ بھرنا، کدھر سے کیا ملتا ہے جاؤ لو اور کھاؤ، بس یہی ان کی زندگی ہے. کھانا پینا، عیش کرنا، موج مستی کرنا،
یہی ان کی زندگی ہے، عقل سے ان کا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اون بینت جس کے استبلو الف از شقاوت غافل استو از شرف، ان کو استبل اور چراگاہ، گھاس پھوس، جھاڑ پیڑ، یہ کھانے پینے کی چیزیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی صرف کھانا پینا، مزے کرنا ہے۔ بد نصیبی ان کی قسمت میں ہوتی ہے، نہ شرافت ان کی قسمت میں ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں۔ وہ بڑھتے ہیں، مٹ جاتے ہیں، معاملہ ان کا ختم ہو جاتا ہے۔ خوش نصیبی، بد نصیبی، یہ چیزوں سے ان لوگوں کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بس پیدا ہوئے، کھائے پیے، عیش کرے، موت آئی، مر گئے، مٹی میں مل گئے، ہوا آ گیا، ختم۔ ان کی زندگی کا معاملہ وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ آنسوم ہست آدمی زادو بشر، اس فرشتہ نیمے و نیمش زخر۔ تیسری جو مخلوق ہے وہ آدم کی اولاد ہے، یعنی کہ انسان ہے۔ اب انسانوں کا معاملہ کیا ہے؟ آدھے فرشتے ہیں، آدھے گدھے ہیں، مطلب جانور ہے۔ انسان آدھے فرشتے ہیں، آدھے جانور ہیں۔ نیم خر خود مائل سفلی بود، نیم دیگر مائل الوی بود۔ انسان کا آدھا ادھر کی طرف مائل رہتا ہے، عالم الوی کی طرف، اوپر کی منزل کی طرف، روحانی زندگی کی طرف مائل ہوتا ہے، آدھا حصہ انسان کا، اور آدھا حصہ اس دنیا کی طرف مائل رہتا ہے جو جسمانی حصہ ہے۔ یعنی ایک طرف روح ہے، ایک طرف نفس ہے۔ نفس دنیا کی طرف کھینچتا رہتا ہے، روح اس دنیا کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ اب یہ چلتا رہتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تا کدامی غالب آیت در نبرد، زیندگانہ تا کدامی برد نرد۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس جنگ میں، نفس اور عقل کی اس جنگ میں جیتتا کون ہے؟ یہ معرکہ ہے، ایک بیٹل ہے، بیٹل فیلڈ ہے۔ انسان کی زندگی ایک بیٹل فیلڈ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ روح جیتے گی یا نفس جیتے گا۔ نفس غالب آئے گا، ڈومینیٹ کرے گا، نفس جیتے گا۔ روح ڈومینیٹ کرے گی، روح جیتے گی۔ روح جیتے گی تو انسان کا ٹھکانہ کچھ اور ہے، نفس جیتے گا تو انسان کا ٹھکانہ کچھ اور ہے تو دونوں بھی انسان۔ اب کون بازی مارتا ہے، کون جیتتا ہے، وہ ہے اصل کشمکش انسان کی زندگی۔ عقل گر غالب شود پس شد فزوں، از ملائک این بشر در آزموں۔ اگر عقل غالب آ جائے اور زیادہ ہو جائے طاقت میں اپنی، تو پھر اس دنیا کے امتحان میں یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ فرشتوں کو تو ایسی کوئی لڑائی جھگڑا ہے نہیں نا، ان کے مزاج میں اچھائی رکھ دی گئی ہے، برائیوں کا ان سے دور دور کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے۔ انسان کے پاس چونکہ نفس بھی ہے، دنیا داری کی خواہش بھی ہے، اس کو فائٹ کر کے ہرا کے آنا ہے۔ فرشتوں کو ہرانے کرنے کا، لڑائی مارے کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اسی لیے فرشتے اتنے پاکیزہ ہونے کے بعد بھی ان کا مقام بلند نہیں ہے۔ فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ یہ ہے۔ اب جب انسان فرشتوں کی صفات اختیار کر کے اپنے نفس کو ہرا دیتا ہے، تو اب چونکہ وہ فائٹ کر کے، لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہے، اس لیے ان کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ شہوتر غالب شوت پس کم ترست، از بہائم ای بشر زاں کب ترست۔ اور اگر شہوت غالب ہو گئی، عقل پسپا ہو گئی، شہوت غالب ہو گئی، خواہشیں غالب ہو گئی، دنیا داری کی طرف رجحان انسان کا غالب آ گیا، تو اب یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور سے بدتر کیوں ہیں؟ اس لیے بدتر ہے کہ جانور اگر دنیا داری کرے بھی تو اس کو کچھ انجام تو ہے ہی نہیں، آخرت تو ہے ہی نہیں، حساب کتاب تو ہے نہیں، مٹی میں مل جانے والے ہیں اول آخر، ان کا کچھ بگڑنے والا تو ہے نہیں۔ اگر وہ شہوات کے پیچھے بھی جائیں تو ان کا کوئی باس پرس نہیں ہے، مواخذہ نہیں ہے، کوئی سوال جواب نہیں ہے، کوئی جنت دوزخ کا خطرہ نہیں ہے، وہ تو ایسے مٹ جائیں گے۔ لیکن انسان تو برباد ہو جائے گا نا، تو اس لیے انسان جانوروں سے بدتر ہو جائے گا۔ بہائم جو ہوتے ہیں نا، چوپائے جن کو کہا جاتا ہے، وہ جہنم میں جانے والے تو نہیں ہے نا، ان کو خطرہ نہیں ہے۔ انسان تو جہنم میں چلا جائے گا نا، اپنے آپ کی بربادی کر لے گا۔ آند قوم آسود از جنگ و خراب، ویں بشر بادو مخالف در عذاب۔ یہ دونوں جو مخلوق ہے انسان کو چھوڑ کر باقی، ایک فرشتے اور ایک جانور،
جانور میں اب چوپائے، پرندے، جو بھی مخلوق ہے سب آ جاتی ہے۔ یہ دونوں جو ہے نا کوئی تکلیف میں ہے، نہ جنگ میں ہے، نہ لڑائی میں ہے، نہ کچھ ہے۔ فرشتے کس سے لڑ رہے ہیں؟ کسی سے نہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں۔ جانور کس سے لڑ رہے ہیں؟ ان کو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی راحت کا امکان نہیں ہے، کامیابی ناکامی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، مر گئے، قصہ ختم ہو گیا ان کا۔ تو دونوں بھی لڑائی سے بچے ہوئے۔ انسان ہے جو لڑ رہا ہے، کیونکہ دو مخالف چیزیں ہیں، اپوزٹ چیزیں اس کے اندر ڈال دی گئی ہیں۔ ایک روح جو عالم علوی کی ہے، عالم بالا کی ہے، اوپر کی دنیا کی ہے، اور ایک جسم اس کا جو اس زمین کی نچلی سفلی دنیا کا ہے۔ دونوں کو ایک جگہ ڈال دیا گیا ہے۔ اب دو اپوزٹ چیزیں جب ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں تو فائٹ تو کمپلسری ہے۔ دو اپوزٹ مزاج کے لوگ جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں تو فائٹ تو ہوتی نا، مخالفتیں تو ہوتی ہیں۔ اب پوری زندگی انسان کی اسی فائٹ میں گزرتی ہے۔ اب یہ جیتتا ہے یا وہ جیتتا ہے، اب یہی ہے انسان کی زندگی۔ اگر یہ جیتے تو اس کا یہ رزلٹ، اگر یہ جیتے تو اس کا یہ رزلٹ۔ وی بشر ہم زمتہاں قسمت شدند، آدمی شکلند سے امت شدند۔ یہی جو انسان کو آزمائش کی دنیا میں چھوڑا گیا ہے نا، اسی آزمائش کی وجہ سے، اسی امتحان کی وجہ سے انسانوں میں بھی گروہ در گروہ بنے، اختلافات پیدا ہوئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں انسان، کوئی دنیا دار، کوئی دیندار۔ اب یہ دیندار کی دنیا دار کی لڑائی ہوتی رہی ہے، ایک حق ہو گیا، ایک باطل ہو گیا، اب دونوں کے درمیان کشمکش چلی آ رہی ہے اور یہ چلتی رہے گی، یہ ختم ہونے والی کشمکش نہیں ہے۔ تو اس طرح سے انسان تقسیم ہو گئے، گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ یہ گروہ مستغرق مطلق شدہ، ہم چو عیسیٰ با ملک ملحق شدہ۔ ایک گروپ ایسا رہا انسانوں میں جو پوری طریقے سے روحانیت میں ڈوب گیا، فرشتوں کی صفات اس کے اندر آ گئی، دنیا داری کو اس نے چھوڑ دیا، جسمانیت کو اس نے نظر انداز کر دیا، روحانیت کی ترقی میں آگے بڑھا اور روحانی ترقی حاصل کر کے اپنے آپ کو پاک و صاف مصفہ پاکیزہ کر لیا۔ اور وہ جو گروہ ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہوا اور فرشتوں سے جا کے مل گیا، اس کا ٹھکانہ فرشتوں کے ساتھ ہو گیا۔ نقش آدم لیک معنی جبرائیل، رستہ از خشم و ہوا و خالقی۔ صورت تو انسان کی، شکل تو انسان کی، کہلایا تو انسان، لیکن ظاہری طور پر انسان، لیکن باطنی طور پر وہ جبریل ہے، وہ فرشتہ ہے۔ وہ غصہ، خواہش، بیکار کی بکواس، ان تمام چیزوں سے بری ہو کر نکل گیا۔ از ریاضت رستہ و زہد و جہاد، کو یا از آدمی او خود نزاد۔ ریاضت اس نے کی، مجاہدہ اس نے کیا، زہد و تقوی اس نے اختیار کیا، جہاد اس نے اختیار کیا، اسی لیے آزاد ہو گیا، دنیا کی گندگیوں سے نکل گیا، اور ایسے ہو گیا جیسا کہ وہ اس دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ دنیا میں جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو دنیا کی گندگیاں اس کو گھیر لیتی ہیں۔ ہر آدمی جو دنیا میں آیا ہے وہ دنیا کی گندگیوں میں ہے، تو دنیا کی گندگیوں سے وہ خراب تو ہوگا ہی ہوگا۔ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے دنیا میں آیا اور دنیا کی گندگی سے خراب نہ ہوا ہو، ہر انسان خراب ہوتا ہے دنیا کی گندگی۔ لیکن کامیاب وہ آدمی ہے جو اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی واضح الفاظ میں قرآن شریف میں فرمایا ہے، قد افلح من تزکا، جس نے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی انسان کا کام ہے۔ دنیا میں گندگیاں ہیں اور اس گندگیوں میں رہتے ہوئے تم کو اس گندگیوں سے پاک رہنا ہے، پاک ہونا ہے۔ اور جب تو پاک ہو جائے گا تو پھر ایسے ہی ہو جائے گا جیسے پیدا ہی نہیں ہوا، جیسا پیدا ہوئے وقت تھا۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پاکیزہ ہی ہوتا ہے، صاف شفاف ہی ہوتا ہے، کوئی گندگی اس کے اندر ہوتی ہے؟ اسی لیے تو پیدا ہونے والے بچوں کو معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم کہنے کی وجہ یہی ہے، ناپاکیوں سے محفوظ ہیں۔ دنیا میں جیسا جیسا وہ آگے بڑھتا جاتا ہے گندگیاں اس کو گھیرنے لگتی ہیں، تو اس کا کام یہ ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کو صاف کرتے رہے۔ جیسے آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ کے کپڑے بھی میلے ہوتے ہیں، آپ کا جسم بھی میلا ہوتا ہے۔ اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم نہاتے رہیں، کپڑے بدلتے رہیں، دھوتے رہیں تو آپ پاکیزہ صاف شفاف رہتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے چھوڑ دیا
اپنے آپ کو اپنی حالت میں، اصلی حالت میں نہ نہانے کی کوشش کی، نہ کپڑے بدلنے کی کوشش کی. ذرا 8 دن 10 دن دیکھیے کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے اندر سے آپ ہی کو بدبو آنے لگتی ہے، کوئی آپ کے بازو بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرے گا. ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی روح کو چھوڑ دیا ہے گندگی میں اور اس کی صفائی کی طرف فکر ہی نہیں کرتے. ان کی بھی روحانی حالت ایسی ہی ہوتی ہے. قسم دیگر باخرام الحق شدند، خشم محض و شہوت مطلق شدند. دوسری قسم کی جو مخلوق ہے وہ گدھوں سے جا کے ملی ہے. دنیا داری، اچھا کھانا، اچھا پہننا، اچھا اوڑھنا، اچھا رہنا، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے. شان شوکت، اپنی سٹیٹس، اپنے پریسٹیج کا خیال کرنا. لیوشنگ لائف اگر مل گئی تو سمجھنا کہ ہماری زندگی کامیاب ہو گئی. یہ گدھوں کی زندگی ہے. اور ایسے لوگوں کے اوپر غصہ، شہوت سب غالب آ جاتے ہیں. سر سے پاؤں تک وہ لوگ یہی ہو کے رہ جاتے ہیں. وصف جبریلی دریشاں بود رفت، تنگ بود آں خانہ و آں وصف زفت. حالانکہ جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان کے اندر وہ جبریلی صفت موجود تھی. جب وہ پیدا ہوئے تھے تو اتنے معصوم تھے، فرشتوں کی صفات ان کے اندر تھی. معصوم پیدا ہونے والا بچہ فرشتوں کی صفات والا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوتی، کوئی گندگی نہیں ہوتی، کوئی گناہ نہیں ہوتا، دنیا کی گندگیوں سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں رہتا. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کی صفت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے دنیا میں وقت گزارتا جاتا ہے، دنیا کی گندگیاں اس کو گندا کرتی چلی جاتی ہیں. مردہ گردت شخص کو بے جان شوت، ہر شوت چوں جانے او بے آن شوت. اور جو شخص بے جان ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے. مردے میں اور بے جان میں کیا فرق ہے؟ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ مردہ کہتے ہی ایسے انسان کو ہے جس کی جان نکل گئی ہے. اگر آپ زندہ ہیں اور آپ کی جان نکل گئی ہے، جو اصلی جان ہے آپ کی وہ نکل گئی ہے، تو مطلب آپ چلتے پھرتے مردہ ہیں. یہ جو آپ کی روح ہے وہ نہیں نکلی ہے آپ کے اندر، لیکن جو آپ کی اصلی جان ہے اگر وہ نکل گئی چلتے پھرتے میں، تو مطلب آپ جیتے جی مر گئے. اور اصلی جان کیا ہے انسان کی؟ وہ روح ہے، جو جبریلی صفت ہے. وہ روح اگر آپ کی برباد ہو گئی جیتے جی، تو اس کا مطلب آپ جیتے جی مر گئے، گدھے بن گئے. زاغ گردت چوں پہ زاغاں روت، جسم گردت جاں چوں بے جاں شوت. انسان اور کوا، اگر دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، کوا جو کرتا ہے انسان بھی وہی کر رہا ہے. کوا کیا کرتا ہے؟ اب کوے کا اس لیے خاص طور سے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ کوے کو کوئی اچھا پرندہ نہیں مانا جاتا، اسی لیے مثال کوے کی دے رہے ہیں، مثال گدھے کی دے رہے ہیں. کوا کیا کرتا ہے؟ روز صبح اٹھتا ہے، اپنے چارے کی تلاش میں نکل جاتا ہے. جہاں جہاں جو چارہ دکھتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے. حلال حرام اس سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا اس کو، مردار بھی کھا لیتا ہے. دن بھر بس یہی کام کرتا رہتا ہے، پھر شام کو اپنے پنجرے میں آتا ہے، آرام کرتا ہے. یہی کرتا ہے نا. تو اگر انسان بھی یہی کچھ کرنے لگے، صبح نکل جائے اپنی کمائی کے لیے، دن بھر کمائی کرتا رہے اور رات میں آرام کرنے کے لیے گھر کو آ جائے، تو پھر اس کی زندگی میں کوے کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ تو جو انسان کووں کی اتباع کرتا ہے، اس کی طرح کی زندگی جیتا ہے، تو اس کی جو جان ہے نا، جو کہ اس کی اصلی جان ہے، وہ حقیقت میں جسم بن جاتی ہے. جسم تو جسم ہی ہے، وہ روح سے زندہ ہے. اگر اس کی روح جسم کی طرح بن جائے تو اب بچا کیا؟ جو اس کی اصلیت ہے، جو اس کی انسانیت ہے، جو اس کی روحانیت ہے، وہ برباد ہو گئی تو انسان کے اندر کچھ بھی نہیں بچا. بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور اس کے بارے میں مولانا روم اور تفصیل سے بڑی اچھی اچھی باتیں بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ. تاب کے در لگے تیرگی میں روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی،
مصمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در ره صدق برتاب